أنه نبي لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام برادران اسلام، امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی جو پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں فرمائی. آپ نے وہ خبر جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں فرمائی اور آپ کی وہ پیشین گوئی، آپ کی وہ خبر اور اطلاع آپ کی حیات طیبہ ہی میں پوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں چند بد نصیب اور بدبخت ایسے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، اور ان جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مدعیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا احکامات دیے، اور پھر صحابہ کرام نے اور تابعین نے کس ایمانی جذبے کے ساتھ، کس شوق اور ولولے کے ساتھ ان منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا
اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو یہ سبق دے دیا کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے تو اس کا مقابلہ ایسے ہی کرنا ہے جس طرح ان صحابہ کرام نے کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ میری امت میں بہت سے کذاب آئیں گے، دجال، بہت بڑے جھوٹے، بہت بڑے دھوکہ باز ایسے ہوں گے کہ جو دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، وہ نبوت کا رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا کذابون دجالون، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، دھوکہ باز ہوں گے۔ ایک روایت میں فرمایا سلاسون، وہ 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور ایک روایت میں فرمایا 70 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے۔ محدثین نے فرمایا 30 اور 70 کا عدد کوئی مخصوص عدد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے ایسے بد نصیب، ایسے بدبخت جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ نے ساتھ ہی فرما دیا سن لو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے مجھ پہ ختم فرما دیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انقطعت الرسالۃ والنبوہ، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے، فلا نبی بعدی ولا رسول، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ ہاں، جو بھی اس منصب پہ آنے کی کوشش کرے گا یا اس منصب کا دعوے دار ہوگا، وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ سچا نبی سچا رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، میں سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے ہوں، پھر میں نے ان کو ایسے جھٹکا دیا، میرے جھٹکا دیتے ہی وہ سونے کے کنگن ٹوٹ کے گر گئے۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری زندگی ہی میں 2 بد نصیب نبوت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ کریں گے، اور جس طرح میرے ہاتھ سے کنگن ٹوٹ کے گرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی تباہ و برباد فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، محققین مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا اور سب سے پہلے اس پیشین گوئی پہ پورا اترنے والا اور جھوٹے نبیوں کی فہرست میں سب سے پہلا اپنا نام لکھوانے والا
وہ بدبخت ہے جسے اسود عنسی کہا جاتا ہے۔ اسود عنسی یہ وہ بد قسمت اور بد نصیب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور بے شمار لوگ اس کے حامی ہوئے، اس کی تصدیق کرنے والے ہوئے، اور یہی وہ بدقسمت بد نصیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کرام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، اور آپ کی حیات طیبہ ہی میں اس کا فتنہ ختم ہوا۔ اسود عنسی یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو یمن میں تشریف فرما تھے، اس نے اسود عنسی نے اسلام قبول کیا، حلقہ اسلام میں آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ایک نبی تو وہ ہے جو مدینہ میں ہے، میں بھی نبی ہوں، مجھ پہ بھی نبوت اور رسالت اور مجھ پہ بھی وحی اترتی ہے۔ اس نے نبوت اور رسالت کا وحی کے نزول کا دعویٰ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو یمن میں تھے اور جو وہاں کے حاکم تھے، ان صحابہ کرام کے مقابلہ میں فوج کو جمع کیا، لشکر جمع کیا، اور اس گورنر اور دیگر عمال اور امراء کے مقابلہ میں اپنی فوج لایا، اور وقتی طور پہ اس نے بڑی فتح حاصل کی، اور صحابہ کرام کو اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو شکست پہ شکست دیتا گیا، یمن کے سارے علاقے پہ قابض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو اسود کا کام ختم کرے؟ کون ہے جو اسود کا مقابلہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں جب یہ اعلان فرمایا تو خوش قسمت خوش نصیب صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو اس سعادت کے لیے اور اس خوش بختی کے حصول کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں اسود کا کام تمام کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنی بھی اجازت دیجئے، اگر کسی موقع محل پر مجھے کوئی ایسی بات کہنی پڑے جو آپ کی شایان شان نہ ہو، محض اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اسود کو دھوکہ دینے کے لیے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں، مجھے اجازت دیجئے، اس لیے کہ میری زبان پہ وہ بات ہوگی، میرے دل میں وہ بات نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی بات جو آپ کی شان کے خلاف کرنی پڑے، محض اس کو دھوکہ دینے کے لیے مجھے ایسی بات کہنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ معاہدہ کر کے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان اسود عنسی کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس انداز سے مقابلہ کیا۔ تاریخ نے دو واقعات بڑے حیرت انگیز لکھے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، عقیدہ ختم نبوت پہ کیسے پہرہ داری کی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
حبیب بن زید کو گرفتار کر کے اسود انسی کے پاس لایا گیا۔ اسود انسی نے حضرت حبیب بن زید سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ بھی تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جب اس نے یہ سوال پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، فرمایا انی لا اسمع، میں تو تیری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ گواہی دینا تو دور کی بات ہے، تیرے یہ الفاظ سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اپنے جلادوں کو حکم دیا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کس لیے؟ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ میں، اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ میں سب سے پہلے حبیب بن زید کا دایاں ہاتھ کٹوایا۔ پھر اس نے پوچھا اسود نے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر وہی سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے ایک ہاتھ کٹوانے کے باوجود پھر اعلان فرمایا انی لا اسمع، اسود گواہی دینا تو دور کی بات ہے، میں تو تیرا یہ جملہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، مجھے یہ تیرے الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ اس نے کہا اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو۔ بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، حضرت حبیب بن زید نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے کہا اس کا دایاں پاؤں کاٹو۔ پھر سوال کیا، پھر یہی جواب دیا۔ اس نے کہا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دایاں ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، دایاں پاؤں کٹا، بایاں پاؤں کٹا۔ حبیب بن زید یہی اعلان فرماتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اسود تیری رسالت کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاتھ پاؤں شہید ہو گئے۔ پھر وہ یہی سوال کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کے گوشت کا، جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹو۔ جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا۔ اس نے کہا اور کاٹو۔ وہ سوال کرتا جا رہا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے جا رہی ہیں، اپنے اس بات پہ پکے، اپنے اس اعلان پہ پکے۔ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کٹتا گیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرماتے رہے، اسود انسی کی تکذیب فرماتے رہے، حتیٰ کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اور جھوٹے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے سب سے پہلے جام شہادت نوش فرمایا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی اسود عنسی کے فتنہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ حبیب بن زید تو شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت عطا فرمایا۔ ابو مسلم خولانی وہ تابعی ہیں، ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، حبیب بن زید تو صحابی تھے، یہ تابعی تھے۔ ابو مسلم خولانی کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔
اسود انسی کے دربار میں لایا گیا۔ اسود انسی نے سوال کیا، وہی سوال، اے ابو مسلم کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوال کرتا گیا، ابو مسلم خولانی انکار کرتے گئے، اس نے اصرار کیا، ابو مسلم خولانی نے انکار کیا۔ جب انکار بڑھا اور اپنے عقیدے کا اور ختم نبوت کے تحفظ کا برملا اعلان کیا، تو پتہ ہے اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے پھر وہی تاریخ دہرائی جو نمرود کی تاریخ تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا کرا آگ پہ رکھا، تیل سے بھرا، جب تیل کھولنے لگا، ابو مسلم خولانی سے کہا، ابو مسلم اب بھی وقت ہے، تو کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تیری جان بچ جائے گی، ورنہ یہ کھولتا ہوا تیل تجھے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو مسلم خولانی فرمانے لگے، اب تو وقت آیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کرنے کا، اب تو وقت آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ پہرہ داری کرنے کا۔ اے ابو مسلم خولانی اعلان فرما رہے ہیں کہ اب ہی وقت ہے، اسود تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں تیری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس بدبخت نے ایسا ہی کیا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور تیل کے اس ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا۔ وہ تیل کا ابلتا ہوا کڑاہا نظر آ رہا تھا، تیل کھول رہا ہے، ابل رہا ہے۔ عقل کہتی تھی، آنکھیں کہتی تھی ابھی مسلم خولانی کوئلہ بن جائیں گے، لیکن جس اللہ نے آتش نمرود کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جس اللہ نے آتش نمرود کو ابراہیم کے لیے گل و گلزار بنایا تھا، اسی اللہ نے ابو مسلم خولانی کے لیے اس کھولتے ہوئے تیل کو گل و گلزار بنا دیا، ان کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب وہ مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی اس طرح بچ گئے تو لوگوں نے اسود انسی سے کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ، اس کو چھوڑو، اور لوگ اس کے دامن میں آئیں گے، اس کو یہاں سے جلا وطن کر دو۔ اور مسلم خولانی کو یمن سے نکالا گیا، اور وہ مسلم خولانی چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے۔ جب انتقال ہو چکا تھا، یہ مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کوئی اجنبی ہے تو آپ انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھنے لگے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں۔ اچھا یمن سے آئے ہو تو تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام تو عبداللہ ہے۔ وہ ابو مسلم عبداللہ ان کا نام تھا، ابو مسلم خولانی یہ لقب تھا ابو مسلم۔ تو فرمایا نام بتایا تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا تم اس اللہ کے بندے کو جانتے ہو؟ اللہ نے جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو معاملہ اپنے ابراہیم خلیل کے ساتھ کیا تھا، اسے جانتے ہو؟ فرمایا ہاں اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام یہ ہے نام بتایا، اور اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں ہی وہ ہوں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر فراست اور بصیرت کی نظر دیکھ رہی تھی، اور فاروق اعظم اپنی بصارت سے اور بصیرت سے اور فراست سے سمجھ رہے تھے۔ فرمایا بھائی یہ بتاؤ وہ تم ہی تو نہیں ہو؟ تم ہی تو وہ نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ فرمایا؟ تو اب بتایا ہاں میں ہوں۔ جو ہی ابو مسلم خولانی نے فرمایا ہاں،
میں ہی وہ ہوں جس کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا تھا۔ فاروق اعظم نے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، پیشانی کے بوسے لینے لگے، ہاتھ چومنے لگے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس مرد مومن کی زیارت نصیب فرمائی جس اللہ نے اس مرد مومن کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا جو معاملہ ابراہیم خلیل کے ساتھ فرمایا تھا۔ اور پھر ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ صدیق ابو بکر خلیفۃ المسلمین یہ ہیں ابو مسلم خولانی، اور یہ ابو مسلم خولانی وہی ہیں جن کی بڑی شہرت مدینہ منورہ میں ہے، ہر صحابی کی زبان پہ اس کا واقعہ ہے، یہ ابو مسلم خولانی ہیں۔ تو اس طرح ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کا مقابلہ کیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے، اجازت لے کے ملک یمن کی طرف چلے گئے، اور یمن میں جب تشریف لے گئے صحابہ کرام کو ساتھ ملایا اور مسلمانوں کو ساتھ ملایا، اور اسود انسی کے کچھ گھر والوں کو ساتھ ملایا، اس کے پہرے داروں کو اور اس کی بیوی کو ساتھ ملایا، اور بڑے ہیلے بہانے کر کے ابو حضرت فیروز دہلوی رات کے وقت اس کے گھر میں گھس گئے، اس کے محل میں گھس گئے، وہ سویا ہوا تھا۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے اس کے گردن پہ وار کرنا شروع کیا، اور وار کرتے کرتے اس کی گردن تن سے جدا کی، اسے جہنم رسید کیا۔ ادھر فیروز دہلوی نے رات کے وقت اس اسود انسی کو قتل کیا، ادھر صبح ہوئی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز فجر کے بعد خوشخبری سناتے ہیں، فرمایا فازا فیروز، فازا فیروز، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لوگوں فیروز کامیاب ہو گیا ہے، لوگوں فیروز کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام فوراً یہ بات سمجھ نہ سکے کہ آپ کیا فرما رہی ہیں، فیروز کیسے کامیاب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، آپ فوت ہو گئے، اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو صدیق اکبر کو خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلی خوشخبری بشارت ملی وہ قاصد یمن سے آیا تھا، اور یمن سے آنے والے قاصد نے خبر سنائی تھی کہ اے خلیفۃ المسلمین، اسود انسی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، جہنم رسید ہو گیا ہے، فیروز دہلوی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلی بشارت تھی جو بکر صدیق کی خلافت میں امت مسلمہ کو حاصل ہوئی۔ تو اس طرح اسود انسی وہ بدبخت بد نصیب مدعی نبوت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ جنگیں کی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں جہنم رسید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری زندگی میں اور میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سر فہرست ہے اسود انسی۔ پھر یہ فتنہ چلتا رہا، چلتے چلتے مرزا غلام احمد قادیانی اس بدبخت گروہ میں شامل ہوا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں ایک اور بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ نے۔ اسود انسی پہلا منکر ختم نبوت ہوا اور مدعی نبوت ہوا، اور مسیلمہ کذاب بھی مدعی نبوت ہوا۔ تو یہ مدعیان نبوت کی ایک پوری تاریخ ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے والوں کی اور ان کے مقابلے میں آنے والے اور اپنی جانیں پیش کرنے والے اور قربانیاں دینے والوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایک فہرست جھوٹے نبیوں کی، ان کے پیروکاروں کی ہے، اور ایک فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی ختم نبوت پہ پہرہ داری کرنے والے اور اس ختم نبوت کے نتیجے میں جان قربان کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی تاریخ کو اور بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹے نبیوں اور جھوٹے رسولوں سے اور ان کے متابعین سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے۔